Assalamu alaikum Minhaj bhai. My name is Amna and I'm based in Karachi, but recently my father passed away and for his burial I was there in Multan. میرا آبائی گھر جو ہے وہ ملتان میں ہے. وہاں پر میرے تایا پھپھو چاچو وغیرہ ہم سب جوائنٹ فیملی میں وہاں رہتے تھے. تو ہوا یوں کہ my father just died right in front of me and that was so sad and depressing. تو اس کی وجہ سے میں کافی زیادہ ڈپریس تھی اور والد کی وفات کے تقریباً ایک ہفتے بعد ایک رات میں بہت دیر تک جاگ رہی تھی اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. تو میں نے کہا چلو نماز پڑھ لیتے ہیں, تھوڑا سکون مل جائے گا. میرا جو ملتان والا گھر ہے وہ بہت بڑا سا ہے ماشاء اللہ سے, حویلی ٹائپ کا. اور آپ کو اندازہ تو ہوگا کہ گاؤں والی سائڈ پہ یا اس طرح کے چھوٹے شہر جو ہوتے ہیں یہاں پہ رات بہت جلدی ہو جاتی ہے اور سب لوگ جلدی جلدی سو جاتے ہیں. تو کافی زیادہ اندھیرا تھا وہاں پہ, پورا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا. تو میں اپنے روم سے نکلی اور میں نے اپنے فون کی لائٹ جلائی اور گھر کچھ یوں تھا کہ بیچ میں ایک بہت بڑا سا لان تھا جس میں کافی زیادہ درخت وغیرہ سب لگے ہوئے تھے اور کافی ٹائم سے اس کی کچھ دیکھ بھال نہیں ہوئی تھی کیونکہ میرے جو والد تھے ان کو کینسر تھا تو سب ان کی طرف لگے ہوئے تھے, تو گھر پہ سے بالکل دھیان ہٹ گیا تھا. تو وہ کچھ ایسے جو لان تھا وہ کچھ جنگل نما سا ہو گیا تھا, درخت بڑے بڑے اور جھاڑ پودے سب. تو اور اس لان کی دوسری طرف جو تھا وہ واش بیسن سنک وغیرہ تھا. تو میں باہر نکلی, کافی سردی تھی اور پوری ہر جگہ فاگ ہوئی ہوئی تھی, سب وائٹ وائٹ اور مطلب جس طرح سے ہارر موویز میں سین ہوتے ہیں اس طرح کا تھا کچھ. تو خیر میں لائٹلی میں نے اور میں جا کر وضو کرنے لگ گئی اس طرف. تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ میرے پیچھے جو ہے نا کوئی کھڑا ہوا ہے تھوڑے سے فاصلے پر ایک درخت کے ساتھ. تو میں نے مڑ کے دیکھا تو دیٹ واز جسٹ اے وائٹ فگر. تو مجھے لگا شاید میری چچی جو ہے وہ سفید رنگ کی جو ہے وہ چادر اوڑھ کر آئی ہیں باہر اور کوئی چیز ڈھونڈ رہی ہیں. تو میں نے کہا اتنا اندھیرا ہے, میں ان کو تھوڑی سی لائٹ دکھا دیتی ہوں. تو میں نے جیسے فون اٹھا کے ٹارچ اس کی طرف کی ہے, اس چیز کی طرف, تو اٹ جسٹ ڈس اپیئرڈ. تو مجھے ایک سیکنڈ کے لیے, تو کیونکہ وہ بالکل سامنے تھی میرے, تو مجھے ایک سیکنڈ کے لیے لگا کہ شاید پتہ نہیں میرا کچھ, کیونکہ میں اسٹریسڈ ہوں اس کی وجہ سے مائی مائنڈ از پلئنگ ٹرکس آن می اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو I wanted to make sure کہ that was real or not. تو میں تھوڑی دیر وہاں کھڑی رہی اور میں اندھیرے میں نا دیکھنے کی کوشش کرتی رہی کہ کیا ہے, ہو سکتا ہے وہ سائڈ پہ ہو گئی ہو یا کچھ ایسا ہو, لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا. تو I was not scared because I was not sure کہ وہ کیا چیز تھی, لیکن پھر بھی مجھے وہاں پر نا تھوڑی دیر اور رکنا نا صحیح نہیں لگا. میں نے کہا کیا پتہ وہ کچھ ہیلوسینیشن ہو, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور مخلوق بھی ہو. تو میں واپس اپنے روم میں آ گئی. روم میں آئی تو میری والدہ جو تھیں وہ جاگ رہی تھیں, تو مجھ سے کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے. انہیں ایسا لگا کہ شاید میں پریشان ہوں یا کچھ ایسا ہے. تو میں نے انہیں بتایا کہ امی اس طرح سے ہوا ہے, میں باہر گئی اور مجھے اس طرح سے دکھا کچھ. تو وہ مجھے پیار کرنے لگی, کہنے لگی نہیں تم کافی اسٹریسڈ ہو اور آؤ میں تمہیں جو ہے وہ تمہارا وضو کمپلیٹ کروا دیتی ہوں, تم نماز پڑھ لو اور یہ وہ اس طرح سے نا. انہوں نے بڑی والی ٹارچ اٹھائی اور وہ میرے ساتھ اس طرف چلی گئی اور میں وضو کر رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو کچھ نہیں ہے, یہ وہ چیزوں پر لائٹ مار رہی تھی اور مجھے نا شی واز ٹرائنگ ٹو کمفرٹ می. تو وضو کرتے کرتے ہی نا اچانک سے مجھے نا بہت زیادہ لوگوں کے رونے کی آواز آنے لگ گئی, زور زور سے. پتہ نہیں وہ رو رہے تھے یا ہنس رہے تھے, کچھ سمجھ نہیں آ پا رہا تھا. عورتیں, آدمی, بچے, اور ایسا لگ رہا تھا کہ those people are around me, لیکن میں ان کو نا دیکھ نہیں پا رہی تھی. تو میں نے امی کی طرف دیکھا تو امی جو تھی وہ بالکل آرام سے کھڑی ہوئی تھی وہاں پر اور مسکرا رہی تھی مجھے دیکھ کے. تو امی نے مجھ سے کہا کہ کیا ہوا, کیونکہ میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی. تو میں نے ان سے کہا آپ کو یہ آوازیں سنیں, آپ کتنی زیادہ خوفناک آوازیں آ رہی ہیں. تو امی کے فوراً سے جو ہے نا مطلب ایکسپریشنز بدل گئے. انہوں نے مجھے دیکھا غور سے اور اس کے بعد پھر نا وہ مطلب ہنسنا وغیرہ انہوں نے بند کر دیا اور زور زور سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگ گئی, آیت الکرسی وغیرہ اور یہ سب کچھ پڑھ پڑھ کے دم کرنے لگ گئی مجھے.
اور مجھ سے وضو نہیں کیا جا رہا تھا. مطلب میرے ہاتھ پیر جو میرا ساتھ نہیں دے پائے تھے. ان آوازوں کی ہیبت اتنی زیادہ تھی کہ بس میں کیا بتاؤں آپ کو. خیر پھر میں نے کسی طرح سے جلدی جلدی وضو کیا اور میں اور امی واپس روم میں آ گئے. روم میں آ کے پھر امی نے مجھے مطلب نماز وغیرہ میں نے پڑھ لی. پھر امی نے مجھے اپنے ساتھ لٹایا اور پیار کرنے لگ گئی اور مطلب انہوں نے مجھے سلا دیا. پھر نیکسٹ ڈے انہوں نے مجھے مارننگ میں بتایا کہ جب میں اتنی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی تو انہیں کسی بھی چیز کی آواز نہیں آ رہی تھی. اور the voices I was the only one جس کو وہ آوازیں آ رہی تھی. امی کو وہ آوازیں بالکل بھی نہیں آ رہی تھیں. اور پھر جب انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں اتنی ڈری ہوئی ہوں تو پھر انہیں اندازہ ہوا کہ وہاں پر سچ مچ کوئی چیز تھی جس کی مجھے آوازیں آ رہی تھی اور انہیں نہیں آ رہی تھی. اور اس کے علاوہ یہ ایک الگ بات ہے, آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ اس سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں ہے. وہ جو میرا گھر ہے مطلب اللہ تعالیٰ جب پیسے زیادہ دے دیتے ہیں لوگوں کو تو ان کے آپس میں بہت جگہ لڑائیاں وغیرہ ہونے لگتے ہیں. تو وہاں کی بھی پوری یہی اسٹوری ہے. اور میں ان سب چیزوں پہ اتنا زیادہ بلیو تو نہیں کرتی, لیکن اس طرح کا مطلب میری والدہ اور باقی سب رشتہ دار وغیرہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے میرے تایا وغیرہ جو ان لوگوں نے ہمارے اوپر بلیک میجک وغیرہ کروایا ہوا ہے. تو یہ تو خیر اللہ جانتا ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. وہاں اسی جگہ پر جہاں مجھے وہ چیز دکھی تھی, نیکسٹ ڈے میں نے جا کر دیکھا وہاں پر اس کے پیچھے ہی اسٹور ہے. تو میں نے دیکھا وہاں پر ایک بہت بڑا سا شاپر تھا اور اس کے اندر سارے مطلب بال بھرے ہوئے تھے کسی چیز کے, پتہ نہیں انسان کے تھے یا کہتے, کافی لمبے لمبے بال اور پورا شاپر بھر کے وہ رکھا ہوا تھا وہاں پہ. اور اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑی سی ہڈی پڑی ہوئی تھی. مطلب وہ اتنی بڑی تھی, ویسے تو جانور وغیرہ بھی کھینچ کر لے آتے ہیں لیکن وہ ایسی تھی کہ لگ رہا تھا کہ یہ کسی جانور کا کام نہیں ہے, کیونکہ وہ اتنی بڑی تھی کہ کوئی بلی وغیرہ اس کو نہیں گھسیٹ سکتی. تو یہ کچھ میرا واقعہ تھا. آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہیں یا نہیں ہیں, لیکن مجھے لگا کہ مجھے آپ کو بتانا چاہیے اور یہ ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیے.